چڑیا گھر میں درخت گرنے سے خاتون کی ہلاکت کا معاملہ، درخت گرنے کی وجوہات اور اداروں کی غفلت سامنے آ گئی۔ پرانے درختوں کی حفاظت کے لیے چڑیا گھر انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہ کیے گئے، محکمہ جنگلات اور پی ایچ اے کی جانب سے بھی کبھی معائنہ نہیں کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ لاہور نیوز زنیرہ الیاس سے۔ زنیرہ، بتائیے گا اتنی لاپرواہی کیوں برتی گئی کہ ایک بار بھی درخت کا معائنہ نہیں کیا گیا؟ کے واقعات جو ہے وہ سامنے آئے تھے، اور پچھلے سال میں بھی ایک درخت گرنے کے بعد جو ہے زو انتظامیہ جو ہے وہ کافی متحرک دکھائی دے رہی تھی، اور جو بھی ایکسٹرا جو شاخیں تھیں اور جو ٹہنیاں زیادہ بڑھ جاتی تھی ان کی بھی کٹائی کا عمل جاری تھا، لیکن انتظامیہ یہ تمام تر کام جو ہے وہ صرف زو انتظامیہ کی حد تک ہی کی جا رہا تھا، کیونکہ پی ایچ اے یا محکمہ جنگلات سے کوئی بھی کنسلٹنسی جو ہے وہ نہیں لی جا رہی تھی، کیونکہ دونوں ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں، اور اگر کوئی پرانا درخت ہے اور اس کو آپ پرزرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے ایک سرٹن میجرمنٹس جو ہیں وہ آپ کو لینی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ درخت کی حفاظت مکمل کر کے اس درخت کو وہاں پر کھڑا رکھ سکتے ہیں۔ جو موجودہ معاملہ سامنے آیا ہے، یہ درخت جو ہے 100 سال سے زائد کی عمر کا تھا، اور زو انتظامیہ کی جانب سے غفلت برتنے پہ اتنی بڑا جو آج سانحہ دیکھا گیا کہ ایک ہستی بستی فیملی جو ہے وہاں پر تفریح کے لیے آئی اور اس طرح سے ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ اور ابھی اگر باقی جو ریمیننگ درخت دیکھیں جو وہاں پر موجود ہے، اس کا بقیہ حصہ، وہ بھی 3-4 جگہ سے خاصا ڈیمیج دکھائی دے رہا ہے، اور بالکل جو اس کی ٹہنیاں ہیں وہ بالکل کھائی جا چکی ہیں، اور یہ درخت بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے مزید بھی 2 سے 3-4 درخت جو ہیں وہ اس طرح چڑیا گھر میں موجود ہیں، جو کہ اپنی ثقافتی حیثیت کی وجہ سے وہاں پر موجود ہیں، اور جو لوگ وہاں پر آتے ہیں ان کو بتانے کے لیے درخت کو نہیں کاٹا گیا تھا۔ لیکن اب انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم مزید اس پہ کام تیزی سے کریں گے، اور جتنے بھی پرانے درخت ہیں ان کی جو مرمت ہے اور ان کی کٹائی کا سلسلہ جلد از جلد کرائیں گے۔ لیکن جو آج سانحہ سامنے آیا، جو ایک لاس ہے ایک فیملی کا، وہ تو بالکل بھرپور اس کی مذمتی کی جا سکتی ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے تاحال یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو مکمل فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن اتنے بڑے لاس کے بعد جو ہے یہ الفاظ کچھ بھی نہیں ہے یقینی طور پر، اور انتظامیہ کی جو غفلت ہے اس نے آج ایک جان لے لی، اور اس کے بعد متعدد بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کا درخت کا باقی جو ریمیننگ حصہ ہے وہ ابھی بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے زنیرہ، ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے زین العابدین، ان سے بات کرتے ہیں۔ زین، آپ بتائیے گا درخت پر کیڑے بھی لگے ہوئے ہیں، تو کیا درخت پر سپرے نہیں کیا جاتا تھا؟ یہ چڑیا گھر میں درخت گرنے سے جو خاتون کی ہلاکت کا معاملہ پیش آیا ہے، یہ درخت گرنے کی وجوہات اور اداروں کی غفلت اس میں سامنے آئی ہے۔ ابھی تک جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ چڑیا گھر میں یہ برگد، جس کو عرف عام میں بوڑ کا درخت بولا جاتا ہے، اس کا ٹہن ٹوٹنے سے یہ جو خاتون کی ہلاکت ہے یہ واقعہ ہوئی ہے۔ یہ پرانا فائکس ٹری ہے جس کی حفاظت کے لیے چڑیا گھر انتظامیہ کی جانب سے کوئی انتظامات اور اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ چڑیا گھر میں جو دیگر موجود پرانے درخت ہیں ان کو بھی محکمہ جنگلات اور پی ایچ ای کی جانب سے کبھی معائنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 سال قبل باغ جناح میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں درخت کی شاخ ٹوٹنے سے نیچے ایک 5 سالہ بچی جو کھیل رہی تھی، وہ اس شاخ کے لگنے کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی تھی، جس کے بعد اس امر کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جتنے بھی شہر لاہور میں پرانے درخت موجود ہیں ان کو چیک کیا جائے گا، اور ان کی حفاظت کے لیے جہاں جو سپرے ہے وہ کیا جائے گا، اور جن شاخوں کو کاٹنا ہے ان کو از خود جو ادارے ہیں وہ کاٹیں گے۔ لیکن 3 سال قبل محکمہ جنگلات اور پی ایچ اے کا جو سروے تھا اس میں چڑیا گھر کے درختوں کو چیک نہیں کیا گیا۔ ابھی تک جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بورڈ کے درخت سے یہ گرنے والی جو برانچ ہے یہ کیڑا لگنے کی وجہ سے کھوکھلی ہو چکی تھی، اور یہ اس درخت کی عمر تقریباً 60 سال سے زائد تھی، اور اس دوران نہ تو کبھی پی ایچ اے اور محکمہ جنگلات کی جانب سے اس درخت کو بچانے کے لیے اور تناور رکھنے کے لیے کوئی سپرے کیا گیا، اور نہ ہی جو یہ کیڑے مارنے والے ادویات ہیں وہ یہاں پر درخت کے ساتھ لگائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کیڑا فنگس اور پھپھندی کی وجہ سے یہ جو درخت ہے یہ کھوکھلا ہونا شروع ہو گیا، اور بالآخر یہ درخت ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ایک قیمتی جان ضائع ہو گئی۔ اب یہ ہارٹی کلچر کا قانون ہے کہ جتنے بھی پرانے درخت ہیں ان کو ششماہی طور پر ان کا چیک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں جو ہارٹی کلچر ایکسپرٹ ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا اس درخت کو کچھ مقام سے کاٹنے کی ضرورت ہے یا اس کو ادویات کے ذریعے ہی ٹھیک کیا جاتا ہے۔ لیکن ہارٹی کلچر قانون کے برعکس جو چڑیا گھر سمیت دیگر جو پارکس ہیں، اس کے علاوہ سڑکیں ہیں، وہاں پر جو درخت ہیں ان کی جو چیک اپ ہے 6 ماہ بعد وہ نہیں کیا جاتا۔
جس کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل جو باغ جناح میں واقعہ پیش آیا، لیکن جب بھی شہر لاہور میں تیز ہوا چلتی ہے تو معمول میں دیکھا جاتا ہے کہ کنال روڈ پر جو واقع درخت ہیں وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک روانی متاثر ہوتی ہے اور جو لوگوں کی زندگیاں ہیں وہ بھی خطرے میں رہتی ہیں۔ لیکن پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی، اس کے علاوہ محکمہ جنگلات اور دیگر جو ڈپارٹمنٹ جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ ان پرانے درختوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور ان کو ادویات بروقت فراہم کی جائے، یہ ان کی مبینہ غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے ان درختوں پر لگے جو پھندی کیڑے اور فنگس ہے ان سے ان درختوں کو چھٹکارا نہیں دیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، محکمہ جنگلات اور پی ایچ اے کی جانب سے بھی کبھی معائنہ نہیں کیا گیا۔ بہت شکریہ زین، آپ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھی زنیرہ الیاس، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بیٹے اور بہو کے ہمراہ پینشن کے سلسلے میں لاہور آیا تھا، آج واپس جانے سے پہلے بچوں کو تفریح کرانے چڑیا گھر لے کر گیا۔ چڑیا گھر میں درخت گرنے سے صوبیہ جان کی بازی ہار گئی۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کے سسر کی میڈیا سے گفتگو۔ صبح کو گئے سی ایم اے، تو واپسی پہ آئے اور ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں کاغذات وغیرہ رکھے اور پھر جناب ہم چڑیا گھر میں آ گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں چڑیا گھر دیکھنا ہے۔ دیکھ کر تو ایک مقام پر بیٹھے ہیں درخت کے نیچے پتھروں پر بیٹھے ہیں، ایسے درخت گر گیا، بس میرے ساتھ بھی حادثہ ہوا، میرے سے بہت زیادتی ہوئی۔ میرا رب جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، میرا کتنا بڑا لاس ہوا ہے۔